السلام علیکم خواتین و حضرات، اپوزیشن کی جماعتوں کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوں اور لوگ مکمل کرفیو لگائے حکومت، تاکہ لوگ گھروں میں بالکل محبوس ہو جائیں اور پھر لوگ تڑپ کر بھوک کے ہاتھوں، بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کر سڑکوں پہ نکل آئیں، اور جب وہ سڑکوں پہ نکل آئیں تو یہ لوگوں سے کہہ سکیں کہ دیکھیے حکومت کی نااہلی ہے، یہ حکومت کو معطوب کر سکیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ اچھا دیکھیے، جو لوگ اب تک عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور مودی کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کو اب سوچنا چاہیے کہ عمران خان جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن انہوں نے بھی کیا ہے، وہ بھی اس کی فیور میں تھے، لیکن وہ اس بات کی فیور میں نہیں تھے کہ مکمل طور پہ کرفیو ٹائپ کا لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ کیوں؟ انہیں فکر ہے، وہ کہتے ہیں میرے چھابڑی والوں کا کیا بنے گا، جو میرے ڈیلی ویجرز ہیں، میں ان کو کھانا کیسے پہنچاؤں گا، ان کے گھروں پہ کیا ستم ہوگا، وہ ان کی فکر میں۔ تو ان کی پالیسی یہ رہی، جو اب وقت ثابت کر رہا ہے کہ آج ہندوستان میں مودی صاحب نے معافی مانگی ہے کہ انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کر کے بہت کھانا خراب کیا سب کا۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ جس وقت ہمارے پاس دینے کو فوڈ بھی نہیں ہے، ان کو ابھی تک پیسے بھی نہیں پہنچے ہیں، اور ہم کرفیو لگا دیں، اس ٹائپ کا لاک ڈاؤن کر دیں یا کرفیو لگا دیں، تو یہ بات مناسب نہیں تھی۔ وقت نے یہ بات ثابت کی کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک قسم کا سلو موشن کی سونامی ہے جس سے آج ہمیں سامنا ہے، اور یہ حادثہ، یہ وبا ہمیں تباہ کرنے نہیں بلکہ ہمیں مضبوط بنانے آئی ہے۔ میں خاص کر کے اپنے ٹائیگرز سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ بات سمجھیے کہ جب تک ہم لوگوں کی بھرپور خدمت نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگوں کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ذہنی طور سے تیار نہیں کریں گے، صرف بیلٹ باکس میں سے ہم ریاست مدینہ برآمد نہیں کر سکیں گے۔ اور آج ہمیں حکومت بھی دی ہے اللہ نے، اور یہ حادثہ بھی دیا ہے۔ اس حادثے میں پھیل جائیے، شہروں میں، گاؤں میں، اور اس انداز سے عمران خان کے ساتھ تعاون کیجئے کہ دنیا میوے حیرت ہو جائے کہ ایسے بھی ورکر ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آج ہم کو چاہیے کہ ہم سارا ڈیٹا جمع کریں، ہر چھوٹے بڑے شہر گاؤں کا۔ اگر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں رات کو جا کے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ایک یہ بھی اچھی پالیسی ہے کہ دن میں لوگ جھمگٹا لگاتے ہیں، رات کو چلے جائیں آپ، تو دن کو پلاننگ کریں۔ کہیں دن کو جانا ہے تو رات کو پلاننگ کریں۔ کیوں؟ بغیر پلاننگ کے آدمی جو ہے، جو لڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو فیل کر، کہتے ہیں نا if you are not planning it means you are planning to fail۔ وہ نہیں کریے۔ عمران خان سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بھی سیکھیے کہ وہ لڑتے بھی جاتے ہیں اور پلاننگ بھی کرتے جاتے ہیں، ہمیشہ لڑتے بھی جاتے ہیں، کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے، ہمیشہ اسپرٹ میں رہتے ہیں۔ کتنی تنقید، کتنی توجیہات سب نے پیش کی، وہ اپنے مقصد سے رہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی یہی ٹیکنیک سیکھنی چاہیے کپتان سے کہ لڑتے بھی جانا ہے، پلاننگ بھی کرتے جانی ہے۔ کیوں؟ اس طرح سے جو ڈیٹا آپ جمع کریں گے، جو خدمت آپ لوگوں کی کریں گے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ساری پریکٹس جو ہے یہ آپ کے کام آئے گی۔ اور یہ آج کی جو پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس محنت کو، ہماری آپ کی سب کی، کہ جو ہم لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، جو ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ذہنی طور سے لوگ جو ہے وہ پھر آپ کے قریب ہوں گے۔ پھر ریاست مدینہ بنانے میں آپ کے یہ پریکٹس بہت کام آئے گی۔ یہ وہ بار بار کہتا ہے نا، وہ ٹرننگ نیگیٹو انٹو پازیٹیو، یہی ہماری جاب ہونی چاہیے، یہی ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اور اس موقع پہ اپوزیشن وہ باز نہیں آ رہی، وہ اپنے کام، وہ باز نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے کام پہ توجہ رکھیں۔ کل میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا، تو ان کے چہرے پہ کیا تبسم تھا کہ جیسے ان کے منہ کے اندر جو ہے شہد یا گلقند جو ہے وہ پگھل رہا ہے، اور کہہ رہے تھے بڑی خوشی کے ساتھ، صاحب حکومت ہر سطح پہ پورے ملک میں ناکام ہو گئی۔ اچھا، ان کے ساتھ ذخیرہ اندوز ہیں،
آپ لاہور میں جا کے میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ جتنے ذخیرہ اندوز ہیں وہ سب ان کے جاننے والے، ان کے سپورٹرز ہیں۔ ایک صاحب آئے ہیں لندن سے، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چلتے چلے آئے ہیں، وائس رائے آ گیا ہے، وائس رائے آ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے حکم دے رہے ہیں یہ چیز ایسے کرو، یہ چیز ایسے کرو۔ دیکھیے بھائی، آپ یہاں پہ اپنی چوری چکاریوں کا حساب کتاب دیجئے، وہ جو پیسے آپ مار کے لے گئے، جو اتنے الزامات ہیں، آپ بجائے ان کا حساب کتاب دینے کے، بجائے اس کے کہ بڑے بھائی کو وہاں سے واپس لائیں، 4 ہفتے 12 ہفتے ہو گئے ہیں، تو وہ تو ذکر سارا گول کر دیا، اور آپ نے خربوں روپے کما کے 1 کروڑ کا عطیہ کر دیا۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ کیجئے، سوچئے سچائی دیانتداری کے ساتھ۔ اور آپ وہ مشورے دے رہے ہیں کہ جس میں 2-1 جو اچھے مشورے ہیں اس پہ حکومت آلریڈی کام کر رہی تھی، تو اب کل جب اگر وہ روبہ عمل ہو جائیں تو کہتے ہیں جی بھی مشورہ ہم نے دیا تھا، نہیں، وہ مشورے پہلے ہی سے پائپ لائن میں تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ پالیسی ناکام ہو گئی اور ہیلتھ کا کچھ نہیں، آپ نے 30 سال تک ہیلتھ پالیسی یہاں پہ بنائی؟ آپ نے کیا خرچہ کیا؟ آپ نے سڑکیں بنائی، ہاسپٹل نہیں بنائے۔ آج 15,000 لوگوں کے لیے پاکستان میں ایک بیڈ ہے، روزانہ ڈیلی ڈائریا سے 1,000 بچے مر جاتے ہیں، 5 لاکھ بچے ولادت کے وقت جو ہے آنکھ کھولتے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب آپ کی ہیلتھ پالیسیز تھیں۔ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ دفاع کے 1 یا 2 مہینے کے بجٹ سے زیادہ کا نہیں تھا، اور کبھی آپ نے اس پہ اس لیے توجہ نہیں دی کہ آپ تو باہر رہتے ہیں صاحب، آپ کو کیا خبر، آپ تو باہر علاج کرانے جا سکتے ہیں، اور جو غریب یہاں پس رہا ہے اس کو ہمیشہ آپ نے پسنے دیا۔ اب یہ حساب کتاب بھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سے مانگو، اور ذخیرہ اندوزوں کی پشت پناہی بھی آپ کریں۔ رئیس فارسی کے 2 اچھے سے اشعار سنی اور اجازت دیجئے کہ وہ کہتا ہے جنگ ہی ٹھہری تو جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں، جنگ ہی ٹھہری تو جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں، پیٹھ میں خنجر گھونپنے والوں سامنے آ کر وار کرو، اور طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو، کیسا مانجھی کہاں کی نیا، تیر کے دریا پار کرو۔ میں اپنے ٹائیگر سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی صلاحیتوں کو پروف کرنے کا۔ دیکھیے، جب یہ حالات ہوتے ہیں نا تو اس وقت کریٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، کریٹو مائنڈری پیدا ہوتی ہے، جو ایک ریسپانس میکنزم پیدا ہوتا ہے انسانوں کے اندر، کارکنان کے اندر۔ ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم آرگنائز ہوں اور بھرپور انداز سے عوام کی خدمت کریں، اور سارا ڈیٹا جمع کریں، سارے حقائق پہ نظریں رکھیں، اور ان پہ بھی نظر رکھیں، لیکن ان کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا، ظفر چیمہ صاحب ہیں، میں ہوں، بہت سارے دوست کافی ہیں۔ ہم اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کیجئے، اور اس انداز سے کیجئے کہ دنیا کہے کہ ہاں، عمران خان کے ٹائیگرز جو ہیں انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، اگر آپ پسند فرمائیں۔ بڑی عنایت، شکریہ، خدا حافظ۔